میں ملتمس ہوں اپنے برادر مکرم اپنے محسن حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مصطفی رسول کی ایک سزا، رسول پر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتمام حضرات، آپ یہاں پر خالص ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر یہاں پر جمع ہیں۔ یہ جتنا مجمع میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ رکھتا ہو۔ میرے رب کی قسم، جو بھی یہاں پہ آیا ہے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آیا ہے۔ اور یقین کیجئے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس سٹیج سے اتر کے ایک ایک کے قدم کو چوم لوں، اس لیے کہ ہر ایک ایک کا قدم ربا، میرے رب کی قسم، ایک ایک کا قدم میرے حضور کی عزت کی خاطر اٹھا ہے۔ اور آج جو آپ حضرات کے قدم اٹھے ہیں، خدا کی قسم ان قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اس لیے میں سب حضرات کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ، کی عزت کی تحفظ کی خاطر یہاں پر نکلے۔ اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ایک ملعونہ نے جس کا نام لینا بھی میں دوبارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اس زبان سے اس ملعونہ کا نام لوں، ابھی میں نے اس زبان سے حضور کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں دوبارہ نہیں کرتا کہ میں اس زبان سے ملعونہ کا نام لوں۔ ایک بچھو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسا، ایک بچھو نے ڈنگ مارا، حضور کو ڈسا، حضور نے دیکھا کہ بچھو نے مجھے ڈس لیا، حضور نے فرمایا، حضور نے بچھو کو مارا، قتل کیا اور فرمایا کہ بچھو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ نبی ہے یا غیر نبی ہے، تیرے اندر نبی اور غیر نبی کی بھی تمیز ختم ہو گئی۔ تو جس طرح بچھو پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کو قتل کیا اور بچھو پہ لعنت کی، فرمایا کہ تجھے نبی اور غیر نبی کی بھی تمیز نہیں ہے۔ رسول کی ایک سزا، رسول کی ایک سزا، رسول کی ایک سزا۔ تو جس طرح ایک بچھو کو یہ تمیز نہیں تھی کہ یہ نبی ہے یا غیر نبی، ایسے ہی بھارت کے اندر ایک ملعونہ جس کو یہ بھی تمیز نہ رہی کہ یہ ہے کون، یہ تو سید الانبیاء ہیں، یہ تو نبی الرسول ہیں، حبیب کبریا ہیں، شافع محشر ہیں۔ او ملعونہ، تو یہ دیکھ لیتی کہ تو کس کی گستاخی کر رہی ہے، جس کا کلمہ تیرے باپ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر پڑ چکے ہیں۔ او ملعونہ، تو دیکھ لیتی تو کس کی گستاخی کر رہی ہے، اور جس کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ او ملعونہ، تو دیکھ تو لیتی کس کی گستاخی کر رہی ہے، جس کی مسکراہٹ پہ روشنی پھیل جاتی ہے، اماں عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ او ملعونہ، تو دیکھ تو لیتی، اور جس کی جدائی میں کھجور کا خشک تنا بھی رو پڑتا ہے، تو کس کی گستاخی کر رہی ہے۔ او کم از کم ملعونہ، اور کچھ نہیں دیکھنا تھا تو یہی دیکھ لیتی کہ تیرا وجود، تیرا جسم، تیری زندگی یہ ہمارے محبوب کا صدقہ ہے۔ اگر حضور دنیا میں نہ آتے، تجھے زندہ دفن کر دیا جاتا، تجھے زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ تو آج اگر زندہ سلامت ہے، یہ تو ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ تجھے اگر زندگی بخشی ہے تو وہ میرے محبوب نے بخشی ہے، کم از کم تو اس بات کو ہی دیکھ لیتی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ملعونہ، تو نے اگر ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم حضور کے امتی ابھی زندہ ہیں، ہم حضور کے امتی سلامت ہیں، حضور کے امت مٹ نہیں گئی۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہم انشاءاللہ یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور کی خاطر ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستو، یہاں سے آج یہ عزم کر کے جاؤ کہ ہماری جان لگا
لگ جائے حضور کی عزت بخش جائے، ہمارا مال لگ جائے حضور کی عزت بخش جائے، ہمارا ملک لگ جائے حضور کی عزت بچ جائے، ہماری پوری دنیا لگ جائے حضور کی عزت بچ جائے۔ اگر ہم نے سب کچھ لٹا کر ایک حضور کالی کملی والے کی عزت بچا لی تو سودا سستا ہے، ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے دن حضور کے دربار میں کس منہ سے سامنا کرو گے، حضور کے دربار میں کس منہ سے سفارش کی شفاعت کی امید رکھو گے، تو کس منہ سے حوض کوثر پہ جام پینے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ میرے امتی تھے، میری شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، ان کا دل دھڑکتا رہا، میری شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، ان کی آنکھیں چمکتی نہیں، یہ مر کیوں نہیں گئے، یہ مٹ کیوں نہیں گئے۔ تو ہم گستاخ رسول خواہ وہ انڈیا میں ہو، فرانس میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جہاں کہیں بھی گستاخ رسول موجود ہے، یہ پورا مجمع مسلمانوں کا غیور مجمع اس گستاخ رسول کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہے کہ ہمیں جان لگانا پڑے جان لگا دیں گے، مال لگا دیں گے، ملک لگا دیں گے، پوری دنیا لگا دیں گے، حضور کی عزت بچا لیں گے۔ اس لیے کہ حضور کو تو اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کسی کو بھی پیدا نہ کرتے۔ تو آج یہ جو ملک ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، شجر حجر، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملی ہے۔ بس آخری بات کہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں جس مسلمان کے سینے میں ایک رائی کے دانے کا برابر بھی ایمان ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں گیا، جس نے قرآن نہیں کھولا، جس نے کبھی رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا، جس نے ساری زندگی جہالت میں گزار دی، بس صرف وہ اتنا مسلمان ہے کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کو گالی دو برداشت کر سکتا ہے، باپ کو گالی دو برداشت کر سکتا ہے، اس کے بیوی بچوں کو برا بھلا کہو، اس کے خاندان کو برا بھلا کہو، برداشت کر سکتا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی دل میں ایمان رکھنے والا مسلمان حضور کی شان پر آ جائے کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، مسلمان اپنے حضور کی عزت کو بچا لے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقار، حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرما رہے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين